السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ پر خوش آمدید۔ آج دنیا کے اکثر ممالک میں جمہوریت یعنی ڈیموکریسی رائج ہے، جس میں ہر شخص چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا پھر صدر، ملک میں رائج قانون کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن آج سے چند صدیاں قبل جب اس دنیا کے ہر حصے پر مختلف بادشاہ، سلطان اور شہنشاہ حکومت کیا کرتے، یہ لوگ دنیا میں رائج کسی بھی قانون کے پابند نہ تھے، بلکہ یہ اپنی ذات میں خود ایک قانون کا درجہ رکھتے جو الفاظ ان کے منہ سے ادا ہوتے اس پر عمل درآمد ریاست کی ذمہ داری ہوتی۔ چنانچہ تاریخ میں ان مطلق العنان حکمرانوں نے بے جا اختیارات کا خوب جم کر فائدہ اٹھایا۔ کبھی بادشاہ سلامت صبح کے وقت کسی درباری سے خوش ہو کر جاگیریں اور جواہرات عنایت کرتے تو شام کے وقت اسی درباری کا سر قلم کیا جا رہا ہوتا۔ کبھی کوئی بادشاہ محض ایک گھوڑے کی خاطر ہزاروں فوجی میدان جنگ میں مروا دیتا تو کوئی بادشاہ سلامت گھوڑے کو ہی ریاست کا وزیر اعظم بنا دیتا۔ کوئی بادشاہ ہر رات ایک نئی شادی کرتا تو کوئی بادشاہ شراب کے ہوس میں تیراکی۔ کبھی کوئی بادشاہ سرعام عورتوں کو برہنہ حالت میں گھماتا تو کوئی یہ حکم صادر کر دیتا کہ ملک میں تمام مرد دوپٹہ پہنے۔ خیر، یہ سب تو قصہ ماضی ہوا۔ اب نہ بادشاہ رہے نہ شہنشاہ، لیکن موجودہ دور میں بھی بادشاہت کی کچھ باقیات موجود ہیں، جن میں حکومت برطانیہ سہر فہرست ہے۔ برطانیہ نامی ملک میں آج بھی کوئین الزبتھ کا سکہ چلتا ہے۔ یہ ملکہ آج بھی برطانیہ کے تمام قوانین سے بالاتر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کچھ ایسے قوانین جو عام لوگوں پر تو لاگو ہوتے ہیں، لیکن برطانیہ کی ملکہ ان سے مکمل طور پر بری الذمہ ہے۔ ٹیکسز۔ آج دنیا میں موجود ہر شخص ٹیکس دینے کا پابند ہے۔ مہنگی ترین گاڑیاں ہوں یا روزمرہ استعمال کی اشیاء جیسے ٹوتھ پیسٹ، ہر انسان ان پر لگایا گیا ٹیکس دینے کا پابند ہے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی اپنی آمدنی، اثاثہ جات، یہاں تک کہ کئی ممالک میں شادی اور اپنے بچوں پر بھی ٹیکس ادا کرتا ہے۔ لیکن ملکہ برطانیہ دنیا کی ایک ایسی شخصیت ہے جو اس ٹیکس نامی بلا سے مستثنیٰ ہے۔ ملکہ برطانیہ کے ذاتی اثاثوں کی ملکیت $420 ملین ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی قانون کے مطابق ملکہ برطانیہ ہی تمام برطانیہ کی مالک ہے، سو اسے کسی کو کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ڈالفنز کی۔ اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں اور ایک ڈالفن پالنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ برطانوی قانون کے مطابق برطانوی سمندروں اور ملک برطانیہ میں رہنے والی ہر ڈالفن کوئین الزبتھ کی ملکیت ہے۔ اگر کوئی ڈالفن پالتا ہے تو یہ ایک چوری کہلائے گی اور ایسا کرنے والے کو سزا کا سامنا ہوگا۔ یہ قانون سن 1324 عیسوی کے دوران بادشاہ ایڈورڈ دوئم نے بنایا تھا، جس کے مطابق سمندر میں رہنے والی ڈالفنز، ویلز اور اسی طرح کی دوسری آبی مخلوقات تاج برطانیہ کی ملکیت ہیں۔ راج ہنس یعنی سوان کھانا۔ ہنس ایک ایسا پرندہ ہے جسے عموماً لوگ بطور غذا استعمال نہیں کرتے، لیکن شاہی محفلوں میں اس کا گوشت پیش کرنا شان و شوکت کی ایک علامت ہے۔ لیکن برطانیہ کا رہنے والا اگر کوئی عام شخص ہنس کو پکڑ کر اسے کھانا چاہے یا کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچائے تو اسے مجرم گردانتے ہوئے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ڈالفنز اور ویلز کی طرح برطانیہ میں پائے جانے والی تمام راج ہنس نامی یہ پرندے بھی صرف اور صرف شاہی خاندان کی ملکیت ہے، جنہیں پکڑنا یا پالنا آپ کو قانونی گرفت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ غیر قانونی ڈرائیونگ۔ دنیا کے ہر ملک میں ٹریفک کے کچھ قوانین ہوتے ہیں جن کی پاسداری ہر شہری کا فرض ہے، لیکن یہ رولز ملکہ برطانیہ پر لاگو نہیں ہوتے۔ وہ اپنے زیر تسلط ملک یعنی برطانیہ کی کسی بھی سڑک پر کسی بھی رفتار سے ڈرائیونگ کر سکتی ہیں۔ نہ تو انہیں سگنل توڑنے پر گرفتار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ملکہ کے لیے رانگ وے پر گاڑی کی رفتار کی کوئی حد ہے۔ آزادی اظہار رائے۔ دنیا کے تمام جمہوری ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ میڈیا ملک کی تمام پبلک فگر سے ان کے عہدے یا پیشے سے متعلق سوالات کر سکتا ہے، اور اس قانون سے کوئی بھی شخص ماورا نہیں۔ لیکن دنیا بھر میں نافذ اس قانون کا برطانوی شاہی خاندان پر کوئی اطلاق نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں شائع ہونے والے اخبارات نہ تو ملکہ یا شاہی خاندان کا کوئی اسکینڈل اخبار میں چھاپ سکتے ہیں، نہ ہی ان کے خلاف کوئی ہیڈ لائن، کوئی آرٹیکل یا پھر ان کی کوئی مضحکہ خیز یا غیر اخلاقی تصویر شائع کر سکتے ہیں۔ برطانیہ میں شاہی خاندان کی مرضی کے بنا ان سے متعلق کوئی خبر چھاپی نہیں جا سکتی۔ ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ۔ آپ کسی بھی ملک کے باشندے ہوں، آپ کو سڑک پر ڈرائیونگ کرنے کے لیے ایک عدد ڈرائیونگ لائسنس اور بیرون ملک سفر کرنے کے لیے ایک پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ملکہ برطانیہ کو بڑی بڑی گاڑیاں ڈرائیو کرنے کے لیے نہ تو ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت ہے اور نہ ہی بیرون ملک سفر کرنے کے لیے پاسپورٹ کی۔ اس کے علاوہ ملکہ کی گاڑی پر نمبر پلیٹ کا ہونا بھی ضروری نہیں۔ قانون سے ماورا ہونا۔
اگر برطانیہ میں رہنے والا کوئی شہری ملکہ برطانیہ پر کوئی کیس کرنا چاہے تو ایسا کرنا ممکن نہیں۔ نہ تو برطانیہ کی کوئی عدالت سمن بھیج کر ملکہ کو طلب کر سکتی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی مقدمہ عائد کیا جا سکتا ہے، اور یہ قانون صرف برطانیہ ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل عدالتوں پر بھی لاگو ہے۔ بچے اغوا کرنا۔ یہ تصور تھوڑا سا عجیب ہے کہ ملکہ برطانیہ بچے اغوا کرے، لیکن اگر وہ چاہے تو برطانوی قانون اسے یہ اجازت دیتا ہے، کیونکہ ملکہ برطانیہ قانونی طور پر اپنے ملک میں رہنے والے تمام بچوں کی گارڈین ہے، اور یہ قانون اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی والدین سے کسی بھی وقت ان کا بچہ لے سکتی ہے، اور اس بات پر والدین کو مقدمہ دائر کرنے یا کوئی واویلا مچانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ کسی کے بھی گھر میں گھس جانا۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کھانے کی میز پر موجود ہیں یا اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہیں، اور اسی وقت کوئی شخص آپ کے گھر میں داخل ہو جائے اور کہے کہ یہ میرا گھر ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ بات عجیب ہے، لیکن ملکہ برطانیہ کو قانوناً یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مملکت میں رہنے والے کسی بھی شخص کے گھر میں کسی بھی وقت داخل ہو سکتی ہیں اور جتنا چاہے وقت گزار سکتی ہیں۔ دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیوز کو واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں، اور ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت